ہاں السلام علیکم ناظرین، اس وقت ہم موجود ہیں ہر دل عزیز شخصیت، عوامی رہنما، پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما جناب جمشید احمد دستی صاحب کے ساتھ۔ وقت کی قلت ہونے کی وجہ سے ہم تھوڑی سی شارٹ گفتگو کریں گے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سب سے پہلے تو سر آپ کو جیت کی بھی اور عید کی بھی میٹرو نیوز ون کی طرف سے مبارکباد۔ ماشاء اللہ، خیر مبارک، اللہ خوش رکھے آپ کو۔ اس کے بعد سر جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ ایک عوامی شخصیت ہیں، عوام کا درد رکھتے ہیں، اور آپ جو انتقام ہوتا ہے نا اس سے بالکل دور رہتے ہیں، پیار محبت پر یقین رکھتے ہیں۔ اس کے باوجود بھی جب آپ کو انتقام کا نشانہ بنایا گیا تو آپ اس وقت کو کس طرح سے یاد کرتے ہیں؟ یہ الحمدللہ دیکھو، تاریخ میں نا حق کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں، اور ہم کیا چیز ہیں، دیکھو انبیاء نے ان مشکلات کا سامنا کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک نے کیا ہے، اہل بیت کے ساتھ کیا ظلم نہیں ہوئے، صحابہ کے ساتھ کیے نہیں ہوئے، اہل حق کو ہر دور میں تشدد کا، انتقام کا، ظلم کا نشانہ بنایا گیا۔ تو الحمدللہ میرا ایمان ہے کہ ہم نے انبیاء کی سنت کو زندہ کیا، ہم نے اس بدماشی کا ڈٹ کے مقابلہ کیا۔ جو کچھ ہوا ہے وہ ملک کے لیے ہوا ہے، قوم کے لیے ہوا ہے، مگر اللہ نے ہمیں ثابت قدم رکھا، اور آج پوری دنیا دیکھ رہی ہے، پوری قوم کو پتہ ہے کہ ہمارا دشمن ذلیل بھی ہوا ہے، رسوا بھی ہوا ہے، اور شکست بھی ہوئی ہے، اور انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل سے ہم اپنے لوگوں سے سرخ ہوئے، اور میرا یقین و ایمان ہے کہ اللہ ہمیں جلد عزت والا اقتدار دے گا، اور عوام کی خدمت کریں گے۔ ہمارا صفر ہے کہ روشن پاکستان اور نمبر سیب کی ترقی اور خوشحالی کے لیے کام کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ آپ کی یہ جو عوامی شخصیت ہے، جب آپ پر ظلم و ستم ہوئے تو آپ نے ایک ویڈیو پیغام جاری کیا، تو جو عوام تھی پاکستان کی غیور عوام، اس نے بڑا زبردست رسپونڈ دیا اور مذمت بھی کی۔ آپ اس محبت کو جب دیکھتے ہیں تو آپ کو کتنا سکون ملتا ہے؟ گزارش ہے کہ پاکستانی قوم بڑی بہادر قوم ہے، جرأت والی قوم ہے، انہوں نے ہر چیز کو سمجھا، اور لوگوں نے جو ہے نا وہی ہے کہ جو خان صاحب کا نعرہ تھا کہ ظلم کا بدلہ ووٹ سے، جو ہمارے اوپر زیادتی تھی عوام نے ووٹ سے ان کا بدلہ لیا، اور مجھے الحمدللہ 1,83,000 ووٹ ملے ہیں، اور 12,500 ووٹ میرا نظر ہے کہ دیکھیں 2,00,000 ووٹ ملے ہیں جو کہ ہمارے نشان چھینے گئے، ہمارے لوگوں کو جیلوں میں ڈالا گیا۔ جس جگہ بیٹھے ہیں مخدوم مظفر صاحب، ایک بہت بڑی بزرگ شخصیت ہیں، عظیم شخصیت ہیں، ان کی چار دیواری کا تقدس پامال کیا، ان کو ملازمین کو اریسٹ کیا گیا۔ تو یہ یقین میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی قربانی تھی، اور قوم ڈٹ گئی، اور قوم نے جو ہے نا ان پاکستان دشمنوں سے یہ بدلہ لیا، اور یقیناً جب قوم نے اتنا ساتھ دیا تو سب زخم بھول گئے، اور یقین جب انسان میں اتنا یقیناً سوچ ہی ہم نہیں سکتے تھے، مگر پاکستانی قوم کو سلام ہے، اور ہمارے حلقے کی عوام کو سلام ہے کہ جنہوں نے ہر بغیرتی کا سامنا کر کے جب 8 فروری کو گئے تو ہم نے ہمارا نشان ڈھونڈا، جو بھی انہوں نے مثلا جو ہمیں بھونڈے نشان دیے گئے، بلہ رات کی تاریکی میں 12 بجے سپریم کورٹ نے ہم سے چھینا، اس کے باوجود عوام نے میں سمجھتا ہوں کمال کیا، اور عمران خان کو ووٹ ڈالا، اور عمران خان نے جیل میں بیٹھ کر ان حرام خوروں کو ننگا کیا، جو پاکستان کے دشمن ہیں، غدار ہیں، جو لٹیرے ہیں، وہ رسوا چکے ہیں۔ آپ جب عام آدمی کے ساتھ ہوتے ہیں تو عام آدمی بن جاتے ہیں، جب اسمبلی میں جاتے ہیں تو بڑے زبردست پولیٹیشین بنتے ہیں، پالش وغیرہ سامنے لے آتے ہیں۔ یہ جو منفرد سٹائل ہے یہ آپ کیسے چینج کر لیتے ہیں؟ دیکھو یہ سٹائل نہیں ہے، حقیقت ہے کہ جب آپ جہاں آپ کی ڈیوٹی ملی ہے، ذمہ داری ملی، آپ نبھاؤ۔ عوامی نمائندہ عوام کا نوکر ہے، اگر آپ غریب کا جوتا اٹھا سکتے ہو تو آپ سیاست کرو۔ پاکستان میں سیاست ایک ظلم اور بدماشی کا نام تھا، مگر الحمدللہ میں ایک عام کچے گھر سے ہوں، غریب آدمی ہوں، میں آیا، میں نے عوام کی خدمت کی، اللہ نے مجھے کامیابی دی، اور میں الحمدللہ 5 الیکشن قومی اسمبلی کا جیتا ہوں، اور عام آدمی، اور یہاں ظلم اور خوف کی سیاست کا خاتمہ ہوا۔ دوسری طرف اسمبلی میں جو کچھ تھا، آپ کو پتا کہ شہباز شریف کو ایک جیلی وزیر اعظم جو کہ 26 کروڑ عوام کے خلاف حکومت بنائی گئی جبری، اور ان کو وہ ٹھیک ہے جن نے بنائی تھی، تو میں نے اس کو کہا کہ یہ چیری بلاسم ہے، یہ جاؤ ان کے بوٹ پالش کرو، اور انہوں نے بنایا، اور سچ ہے کہ ظالم جابر کے سامنے بڑی پذیرائی میں کلمہ حق کہنا وہ جہاد ہے، پذیری نہیں، خود ہی میری ڈیوٹی ہے، اور عوام کو پتہ ہے، عوام 26 کروڑ عوام جانتی ہے کہ یہ چوروں کی حکومت، بدماشوں کی حکومت، جو پاکستان کے دشمن ہیں، ان کی جبری حکومت بٹھائی گئی ہے، تو ہم ان کو پھول تو پیش نہیں کر سکتے تھے نا، میں تو ان کو یہ کہہ سکتا تھا کہ آپ چور ہو، جن لوگوں نے آپ کو بنایا ان کے جا کے جوتے پالش کرو۔ حق تھا کہ میں نے اس جیلی وزیر اعظم کے سامنے اس کے منہ پہ اس کو جیلی کہا۔ آپ کی اڈیالہ جیل میں خان صاحب سے کوئی ملاقات ہوئی ہے؟ متوقع ہے انشاءاللہ اگلے ہفتے تک۔ ابھی تک نہیں ہوئی؟ نہیں ہوئی۔
اس کے علاوہ جب یہ جو سینٹ کے انتخابات ہوئے، قومی اسمبلی کے ہوئے، اور اس کے بعد 6 ججز کو خط بھی آئے، یہ سارا جو پروسیس تھا آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ اس کے پیچھے کون سی قوتیں ہو سکتی ہیں؟ دیکھو یہ سارا جو ہے نا، یہ سارا جیلی کھیل کھیلا گیا. سینٹ بھی اب جیلی بنائی گئی ہے، ہماری مخصوص نشستیں بھی چھینی گئی ہیں، ہمارا مینڈیٹ چھینا گیا. ہماری قومی اسمبلی کی 182 سیٹیں تھیں اور مخصوص نشستیں اگر ملا تو تقریباً ہماری 237 سیٹیں ہیں. ہم 2/3 سے آگے تھے. پنجاب اسمبلی کی ہماری 196 سیٹیں تھیں اور ان کو بری شکست ہے. پھر دیکھو نا، ایوان صدر میں ایک جیلی مردہ صدر پڑا ہے، ایوان وزیر اعظم ایک مردہ گھوڑا وزیر اعظم پڑا ہے. اب سینٹ میں بھی ایک چور کو جو بری شکست 40,000 سے تیمور مہ سے ہارا ہوا 104 ووٹوں سے جیتنے والا گیلانی بھاگے، وہ بھی ایک جیلی بیٹھا ہے. پورا نظام ان کا فراڈ پہ مبنی بیٹھا ہے. تو یقیناً یہ چال تو نہیں سکتے نا، کیونکہ ایک 26 کروڑ عوام ایک طرف ہے اور عوام کے خلاف ایک حکومت بنائی، عوام کے جذبات کو قتل کیا گیا ہے. تو انہوں نے ایک بدماشی دکھائی ہے اور جن لوگوں نے ان کو بنایا ہے وہ خود اس ٹائم شرمندہ ہے، ذلیل ہے. بارہا میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کو سلام پیش کرتا ہوں کہ جنہیں خط لکھا سپریم جوڈیشل کونسل کو، جس کا سپریم کورٹ نے سوموٹو لیا ہوا ہے، اور ان کی عظمت کو سلام ہے کہ ججز کی گھر کی تصویریں بنائی گئی، پھر کیمرے لگائے گئے، تھریٹ دیا، خوف تھا. اور کون ہمارے ادارے کر رہے ہیں، جن کو ہم پال رہے ہیں، جن کو ہم تنخواہیں دے رہے ہیں. کوئی غیر ملکی نہیں ہے، کوئی انڈین نہیں ہے، کوئی باہر سے نہیں ہے، ہمارے ادارے ہیں. کوئی صرف ان چوروں، ڈاکوؤں، شہباز شریف اور زرداری کی حکومت بنانے کے لیے انہوں نے میرے ملک کی غیرت عزت کو داؤ پہ لگا دیا. اب آئین نہیں ہے، قانون نہیں ہے، پاکستان کو ایک ڈنڈستان بنایا ہوا ہے. اور اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہر پاکستانی اپنا کردار ادا کرے اور اس مافیا کا سامنا کرے. جیسے قوم نے 8 فروری کو یہ سامنا کیا ہے، ان بغیرتیوں کو شکست دی ہے، اس جیل سازی کو شکست دی ہے. انشاءاللہ ہماری قوم جاگ رہی ہے. میرا یقین ہے کہ قوم عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے. عمران خان چند دنوں میں انشاءاللہ باہر آ رہا ہے اور پاکستان کا ایک بہت مضبوط ترین وزیر اعظم آ رہا ہے اور انشاءاللہ اس ملک کو اندھیرے سے نکالے گا، اس ظلم سے نکالے گا. یہاں میرے ملک کے غریب چیخ رہا ہے، لوگ قتل کریں. علی پور میں 7 بچے، بیوی کو اس نے قتل کر دیا، روٹی روزی نہیں تھی. وہاں کوئی راجکماری، کوئی شہباز شریف، کوئی وزیر اعلیٰ نہیں گیا، کیونکہ جیلی لوگ ہیں، فراڈی لوگ ہیں، انہوں نے ملک کو مارے. اب باردانہ نہیں ہے، گندم تباہ ہو رہی ہے. ہم یوکرین سے، روس سے لیتے رہے جو زہریلی گندم تھی، اس سے اربوں کی کرپشن کی. اب اپنے ملک میں اور کسان مر رہا ہے. اتنی بڑی مہنگی دوائیں، اتنی مہنگی کھاد، اس کے باوجود کسان کو مار دیا. ہر طرف وہ کرپٹ بیوروکریسی بیٹھی ہے، تھانے کی سیاست ہے، ظلم کی سیاست ہے. بارہا ہم اس ظلم کے خلاف کھڑے ہیں اور انشاءاللہ میرا ایمان ہے عمران خان کی قیادت میں پاکستان ترقی کرے گا اور جلد خان صاحب باہر ہوں گے. پاکستان تحریک انصاف متحد ہے؟ الحمدللہ ہر طرح سے متحد. یہ جو روزانہ خبریں آ رہی ہوتی ہیں مروت صاحب کی یہ لڑائی ہو گئی، اندرونی جو پاکستان تحریک انصاف کا معاملہ ہے، یہ غلط رنگ دیا جاتا ہے؟ یہ ایسی بات نہیں. الحمدللہ دیکھو جی، سارے عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، ہر بندہ. باقی فیملی ہے، جیسے اب ہم گھر میں بیٹھے ہیں، کوئی چھوٹی موٹی کوئی باتیں ہوتی ہیں، مگر میں اس کو کوئی اختلاف نہیں سمجھتا. ہم سیاسی ورکر ہیں، ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے. کوئی جو ہمارے مخالف میڈیا ایسے پراپاگنڈا کرتا رہتا ہے. اور کچھ لوگ ہیں ہماری پارٹی میں ہے نا، جو تھوڑے سیاسی نہیں ہیں، ان کو تھوڑا بہت نہیں ہوتا پتہ. 12 کو ایسی بات کرتے ہیں. خان صاحب کے پیچھے سارے کھڑے ہیں، جو بھی خان صاحب سے آگے پیچھے ہوگا وہ ذلیل ہوگا اور کوئی راستہ ہے نہیں. اور ماضی میں جن کا حال ہوا ہے کوئی ایسی نہیں ہے، نہ کوئی ایسا فارورڈ بلاک ہے پراپاگنڈا. کبھی پنجاب اسمبلی یہ ہو رہا ہے، ہاں چند جو بے شرم تھے اور بے غیرت میں ان کو کہوں گا، جن میں کوئی غیرت نامی چیز نہیں تھی، وہ بھاگے، مگر ان کی کوئی عزت نہیں ہے. جن کی اپنی فیملی بھی لعنت کری ہے ان کے اوپر. تو یہ ہیں کچھ ان کے کچھ مفادات ہیں، باقی ایسی کوئی بات نہیں. پارٹی متحد ہے اور انشاءاللہ تعالی خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں. کسی کو اتنی جرأت نہیں ہے کہ وہ آگے پیچھے ہو. خان صاحب جلدی باہر آ جائیں انشاءاللہ تعالی. بہت